آج کل سوشل میڈیا پہ جو لوگ انفلوئنسر ہیں وہ دوسری شادی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ خود وہ کسی مرد کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتی نہیں ہیں، اور جو معصوم عورتیں ہیں ان کے گھر خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ عورت کے حقوق جب ہر جگہ پہ دبائے جائیں گے تو عورتیں عورت کارڈ نہ استعمال کریں تو کیا کریں؟ ڈومیسٹک وائلیشن جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا جنازہ ہی واپس آئے، ڈولی اٹھی ہے تو جنازہ ہی واپس آئے، وہ جنازے سچ مچ واپس آنے لگ گئے ہیں، تو لعنت ایسے گھر پہ کہ جان دے کے جو بچایا جائے۔ پھر میں اتنے ہی افورڈ کر سکتی ہوں، چھوٹے چھوٹے کپڑے ہی میرے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ خود جو ہے وہ کہتے ہیں نا پار رشید بنا ہوتا ہے، اور اس کو چاہیے کترینہ کیف گھر میں اچھلتی کودتی۔ بچہ میں کسی کے لیے کچھ کرتی ہوں نا تو مجھے اچھا لگتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کے کام آؤں۔ ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑی شاندار شخصیت ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا میں ترقی حاصل کی، جن کی شخصیت کی وجہ سے۔ میرا مراد ہے جناب وجدان راؤ۔ میم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، جزاک اللہ جی۔ اچھا میم، آپ سے سوال ڈائریکٹ یہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو لوگ انفلوئنسر ہیں وہ دوسری شادی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو انفلوئنسر دوسری شادی کو پروموٹ کر رہے ہیں، خود یا تو وہ کیا کہتے ہیں ڈائیورسڈ ہیں، وہ لیڈیز ان کے بارے میں بات کروں گی، ڈائیورس ہیں یا پھر بیوہ ہیں بیچاریاں، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ خود وہ کسی مرد کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتی نہیں ہیں، اور جو معصوم عورتیں ہیں ان کے گھر خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، ان کے مردوں کو کہتی ہیں کہ دوسری تیسری شادی کر لے۔ ان کو خود کو جب کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ تو انہیں لگتا ہے کہ مرد ایک عجیب سی شخصیت ہے، اس کے ساتھ رہنا بنتا نہیں ہے۔ خود وہ رنگ برنگے مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند کرتی ہیں، اور جو گھر بیٹھی عورتیں ہوتی ہیں ان کے دلوں پہ آڑے چلاتی ہیں۔ یا تو خود شادی کریں اور اپنے سر پہ سوکن لے کے آئیں، یا کسی کے سوکن بن کے جائے، مزہ تو تب آئے نا۔ خود مردوں سے دور رہنا اور مردوں کو بھی دل خراب کرنا۔ یہ بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ بندے دوسروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اپنے باری آئے تو اس کے طرف اور کا اصول ہیں، دوسروں کے بارے میں اور اصول ہیں۔ ایسا ہی ہے، مطلب اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسری شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے تو آپ خود بھی تو کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ، دوسری تیسری چوتھی بیوی بن کے مثال دو کہ ہاں میں دوسری بیوی بنی ہوں، تیسری بیوی بنی ہوں۔ خود آپ جو ہے ایک خود مختار لیڈی بن کے ایک آزاد زندگی جی رہے ہو، اور دوسرے مردوں کو کہہ رہے ہو کہ جی بیویاں لے آؤ، دوسری لے آؤ، تیسری لے آؤ۔ کون عورت برداشت کرتی ہے؟ کوئی عورت برداشت نہیں کرتی ہے اپنے بندے پہ کسی بھی دوسری عورت کا سایہ۔ اچھا، جیسے ہم نے عورت کی بات کی، آج کل تو عورتوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ویسے ہی اٹیچ کیا جا رہا ہے کہ فیملی ویلاگنگ پہ خود مرد جو ہیں، جو فیملی کے جو لوگ ہیں وہ فیملی ویلاگنگ کے نام پہ عورتوں کو لے آ رہے ہیں سامنے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ سوشل میڈیا پہ کیمرے پہ آ جائیں تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ اسکرین پہ آ چکی ہیں، 2-4 کلو میک اپ کر کے عورتیں جب باہر نکلتی ہیں، محلے میں بھی کوئی چیز لینے جانی ہو تو 2 کلو میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں۔ یار ہر عورت نے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیویاں چھپا کے رکھی ہیں، اپنی بہنیں چھپا کے رکھی ہیں، یار انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور تکلیف انہیں فیملی ولاگنگ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ باہر جب 2 کلو میک اپ کر کے نکلتی ہے تو غیر محرموں کی نظر نہیں پڑتی ہے، سب کی نظر پڑتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ فیملی ولاگنگ میں جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ کر لیتی ہے، اور یہ جو ہوتی ہیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں یہ کوئی نام و نشان نہیں چھوڑتی ہیں۔ اچھا، عورتیں آزادی چاہتی ہیں، یہ یقیناً ایک بیلنس معاشرے میں ہونا بھی چاہیے کہ کسی بندے کو دبا کے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس کے نام پہ عورت کارڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کی نظر میں اس کا کیا سین ہے، عورت کارڈ کا استعمال کرنا؟ عورت کے حقوق جب ہر جگہ پہ دبائے جائیں گے تو عورتیں عورت کارڈ نہ استعمال کریں تو کیا کریں؟ انہیں جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، جہیز کے نام پہ ٹرخا دیا جاتا ہے۔ ٹرخانے والے کون؟ ان کے اپنے گھر والے جو ہوتے ہیں، باپ بھائی ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو عورتیں پھر کیا کریں؟ عورت کارڈ نہ یوز کریں تو کیا کریں؟ اگر آپ چل جائیں باہر کہیں چلے جائیں، وہاں پہ عورتوں کی اب سنی جاتی ہے تب بھی جب وہ عورت کارڈ کھیلتی ہے، ویسے تو ان کی سنی نہیں جاتی ہے۔ عورت ہے اسے زبان سے جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہاتھ سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر طرح سے طاقت یوز کر کے اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو عورت کارڈ نہ یوز کریں تو کیا کریں؟ اچھا، مغرب میں تو عورتیں ایک آزاد زندگی گزار رہی ہیں، مشرقی عورتوں کو کیا یہاں کے رکھ رکھاؤ رکھنے چاہیے یا ان کو بھی انہی کی طرح آزاد اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے؟ باہر کی عورتیں مجھے پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کے تھپڑ نہیں کھاتی ہیں، ذلیل نہیں ہوتی ہیں۔
اچھا. اگر نہیں بنی اپنے پارٹنر سے تو الگ ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں گے پچھلے سال کی بات ہی ہے کہ ڈومیسٹک وائلیشن جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا جنازہ ہی واپس آئے, ڈولی اٹھی ہے تو جنازہ ہی واپس آئے. وہ جنازے سچ مچ واپس آنے لگ گئے ہیں. بہوؤں کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, بیویوں کے گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں, پنکھوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے. تو لعنت ایسے گھر پہ کہ جان دے کے جو بچایا جائے. عورتیں آزادی چاہتی ہیں, اسی آزادی کے آڑ میں عورت کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے. تو آپ کو اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ عورتیں عورت کارڈ کھیلتی ہیں. جب ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے, وہ عورت کارڈ نہیں کھیلیں گی تو کیا کریں گی. یہاں پہ جہیز کے نام پہ ان کو تنخواہ دیا جاتا ہے, ان کو اپنے ماں باپ جو بہن بھائی ہیں وہی جائیداد نہیں دیتے ہیں, تو عورتیں کیا کریں گی. اچھا, یہ جو عورت کی آزادی ہے اس کے حوالے سے مشرقی عورتوں اور مغربی عورتوں میں بڑا فرق ہے. کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو مغرب کی عورتیں ہیں اسی کی طرح مشرق کی عورتوں کو بھی ویسی آزادی چاہیے, ہونی چاہیے ان کو آزادی؟ بالکل ہونی چاہیے. ایک کوئی بھی انسان ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہماری عورتوں کو جو ہے وہ ایک قلعے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, اسے بکری تصور کر لیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے لیے غلط انسان جو ہے وہ چوز کر کے اسے کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے. مردہ بیٹی وہ قبول کر لیتے لیکن طلاق یافتہ بیٹی قبول نہیں کرتے. پھر بیٹیاں یا تو چولہے پھٹنے سے پہلے مرتی تھی, آج کل جو وہ ٹنگی جا رہی ہیں اور کہتے ہیں نا بوٹی بوٹی کر دی جاتی ہے. ہاں جی, ایسا ایک واقعہ بڑا دل خراش واقعہ ہوا کہ یہ ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. کس کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں؟ ماں باپ کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں. ماں باپ بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں کہ ڈولی اٹھا دی ہے تو جنازہ ہی واپس آئے, اور بیٹیاں چپ رہتی ہیں, غلط کرتی ہیں. انہیں چاہیے کہ پہلے سے ہی جو ہے اتنی اسٹرانگ ہو, خود مختار ہو کہ اگر کسی جانور کے ساتھ بیاہ دی گئی ہیں تو اس سے الگ ہونے کا ان میں حوصلہ ہو. اچھا میم, آپ ایک ویڈیو پہ وائرل ہوگی, اس پہ آپ اعزازات بھی آپ کو ملے, تو یہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جس میں جتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اتنا آگے آتا ہے. تو اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان میں ٹیلنٹ ہے تو وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں, اپنے حصے کی کامیابی, اپنے حصے کی عزت, اپنے حصے کی دولت, شہرت, سب کچھ سمیٹ لے. کیوں نہیں سمیٹتے, کیوں نہیں سامنے آتے, بس دوسروں سے حسد کر سکتے. تو یہ ٹھیک ہے, ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے میری, مجھے اس سے شہرت ملی ہے, اس سے آگے چانسز بھی ملے ہیں مجھے. میں ایک اچھے نیوز چینل پہ اینکر ہوں آج کل, اور میں اپنا کام بھی کر رہی ہوں. تو کچھ تو ہے ٹیلنٹ مجھ میں کہ نیوز چینل والوں نے مجھے کال کی ہے. اگر کسی میں ہے تو وہ مجھے وہ بھی آگے آئے. مطلب آپ کو موقع ملا تو آپ نے اس پہ پروو کیا ہے کہ یہ صرف ایک بات نہیں تھی, میں نے اس کو پروو کیا ہے, میں خود ایک اینکر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی. اب جس ویڈیو سے میں وائرل ہوئی ہوں, صرف وہ ویڈیو ہے, صرف اسی ویڈیو کی وجہ سے میں اپنے آفس میں نہیں گئی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے میرا بولنا, میرا کانفیڈنس, سب کچھ جو تھا اس کی وجہ سے میں آگے بڑھ رہی ہوں. اچھا, آج کل نا سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں ان کی شادیوں پہ بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. خصوصاً بات کر لیتے ہیں رجب بھٹ کی شادی کے حوالے سے. بڑے لوگوں نے بڑی اس پہ, ایک تو یہ کہ لوگوں کو کنٹینٹ بھی وہی مل رہا ہے وہاں سے, تو کنٹینٹ کی لالچ میں یا ویسے حسد کہہ سکتے ہیں یا صحیح تنقید کر لیں, ساری باتوں کو مکس اپ کر لیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیا سین ہے؟ رجب بٹ کچھ بھی نہیں تھا. اس نے خود ہی جو بھی محنت کی, ہر وقت موبائل پکڑنا آسان کام تو نہیں ہوتا, نہیں آسان. اس نے فیملی ولاگنگ کی, قسمت نے ساتھ دیا, اور اس نے دولت, عزت, شہرت سب کچھ سمیٹا. اب جو چھوٹے کریٹر ہیں حسد کے مارے جو کچھ نہیں کر سکتے, نہ تو ولاگنگ کرنی آتی ہے, نہ ہی کوئی ایسا ان میں ٹیلنٹ ہے کہ وہ کوئی اداکاری کر سکے, گلوکاری کر سکے. ان لوگوں کے پاس جب کوئی کنٹینٹ نہیں تھا, انہوں نے کامیاب لوگوں کا کنٹینٹ پکڑا اور اس پہ تنقید شروع کر دی. جس پہ تنقید کرتے ہیں اسی کی وجہ سے تو وہ کھا رہے ہیں. اگر تنقید بند کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی روزی روٹی بھی بند ہو جائے گی. بیچارہ ایک ہے وہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, فیملی ولاگنگ پہ یہ ہے وہ فلاں ڈھمکان یہ وہ, لیکن وہ تو ہر بندے پہ تنقید کرتے.
وہی ہر کسی پہ تنقید کرتے ہیں کہ فیملی بلاگنگ، خود اس کی اپنی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہوتی ہے، اپنی بیوی کو بڑا بااختیار طاقتور اور یہ وہ کہتا ہے، اور دوسروں کی بیویوں کے بہنوں کے بارے میں کیا بات کرتا ہے. بڑا ایسے بڑے بڑے جاہل قسم کے لوگ جو ہے نا وہ موجود ہیں. اچھا، انہیں کی بات اگر ہوگی تو وہ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ٹیچرز کے بارے میں یہ گدھے اور گھوڑے ہیں، اور حالانکہ ان کے سامنے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایجوکیشن کے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. بہرحال یہ ان کی ذاتی بات تھی اور ذاتی سوچ ہے. ان کی جس طرح کی تربیت ہوئی ہوگی اور جس نے تربیت کی ہوگی تو اس نے یہی بتایا ہوگا کہ اساتذہ کے بارے میں ایسے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں ماں کے بعد ہماری دوسری درسگاہ ہوتے ہیں، اور ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، دنیا میں کیسے جینا ہے یہ سکھاتے ہیں. تو ان کا تو بڑا مقام ہے. ہمارے تو اسلام میں بھی کہا گیا نا کہ کسی نے ایک لفظ سکھا دیا تو وہ استاد ہو گیا. تو یہاں پہ ہم اپنے اساتذہ کے لیے ایسے نامناسب الفاظ یوز کریں، یہ تو بڑی غلط بات ہے. اچھا، یہ پاکستان میں طلاق کی شرح بڑی بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نیا سوشل میڈیا تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، عورتوں میں شعور آ گیا، عورتیں خود مختار ہو گئی ہیں. اچھا، طلاق کا ہونا آپ کے خیال میں شعور آ گیا ہے، ایگزیکٹلی. کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ میں جسٹیفائی کرتی ہوں. عورتیں پہلے چپیڑے، مکے، ٹھڈے ذلیل ہوتی تھی. مرد کا دل کیا گوتو تو پڑیا تے باہر کڈ دیتا، رات دے 2 بجے نے 3 بجے نے جی مرضی چپیڑا مار دے پے، بچے جمی جا رہے نے، عورت دی کوئی مرضی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے گا. اب تو ٹرینڈ بدل چکا ہے، عورتیں خود کما رہی ہیں، اب وہ ہاتھ روکتی ہیں. اب انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اٹھنے والا ہاتھ ہے یہ غلط ہے، ہمیں یہ ہاتھ نہیں اٹھنے دینا. اچھا، ایک تھوڑا سا پرسنل سوال ہے. آپ کی ڈریسنگ کے حوالے سے بڑی تنقید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بولڈ ڈریسنگ کرتی ہیں، تو وہ ڈریسنگ کے حوالے سے آپ کی ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے، یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے؟ کون مجھے کوئی شاپنگ کرواتا ہے جو میرے پہ تنقید کرتا ہے؟ یا تو وہ نا کہ کوئی مجھے اگر شاپنگ کرواتا ہو تو پھر تنقید کرے تو بات بھی بنتی ہے. میں اپنا کماتی ہوں اور اپنی مرضی کے جیسا دل کرتا ہے ویسے ڈریسنگ کرتی ہوں. مجھے پسند ہے تو میرے خیال سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مجھے 1-2 آنٹیوں نے کہا کہ تمہاری ڈریسنگ اچھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو میں نے آنٹی کو کہا آنٹی آپ کچھ ڈریسز مجھے گفٹ کر دیں یا میری پسند کے مجھے لے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو پھر میں بھی چپ کر کے میں نے کہا پھر میں اتنے ہی افورڈ کر سکتی ہوں، چھوٹے چھوٹے کپڑے ہی میرے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی بات آپ کے بارے میں کہ آپ ٹیٹوز بناتی ہیں، تو ٹیٹوز پہ بھی بڑے لوگوں کے ایون یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں مذہبی طور پہ بھی الاؤ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی کیوں تشہیر کرتی ہیں؟ مذہبی طور پہ تو بہت کچھ الاؤ نہیں. مذہبی طور پہ تو یہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ آپ غیر محرم لڑکی کو سامنے بٹھا کے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. ٹھیک ہے، بہت کچھ الاؤ نہیں ہے. لیکن خیر میرے ٹیٹو سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچتا. میری وجہ سے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہو تو بات تو پھر تو بنتی ہے. لوگ یہاں پہ ریپ کرتے ہیں، چوریاں ڈکیٹیاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی ہوں. اگر میں ٹیٹو بناتی ہوں تو وہ اپنی ذات کے لیے بناتی ہوں. مطلب آپ کسی اور شخص کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے. ٹیٹو بنانے میں میری خوشی ہے تو میں اپنی خوشی کے لیے کری، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی. اچھا، بے وفا مرد اور بے وفا عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ بے وفا مرد، عورت جلدی بے وفائی نہیں کرتی ہے. اچھا، لیکن جب بے وفائی پہ اتر آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے روک نہیں سکتی. مردوں کو تو ویسے بھی عادت ہوتی ہے، ایک نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری نہیں تو چوتھی. اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا صرف یا تو کہتے ہیں کھوتی دے اتنے دوپٹہ پا دو تے مرد واسطے وہی بہت ہگی ہے. ٹھیک ہے، تو عورتوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کسی سے بے وفائی کرنا، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اچھا، میں جسٹیفائی نہیں کر رہی. اچھا، اس کو ہم جینڈر ڈسکرمنیشن میں نہ لے جائیں. اگر ہم یہ کہیں کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، مثلا ایک کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے بے وفائی کر دیتا ہے، کہیں پہ عورت جو ہے بے وفائی کر دیتی ہے، کیا ایسا ہے یا مردوں کی ریشو زیادہ ہے؟ مردوں کی ریشو زیادہ ہے، کیونکہ ایک عورت ہے جب وہ شادی کرتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ، میری زندگی، میرا سب کچھ جو ہے وہ مرد ہے ایک. ٹھیک ہے، مرد کو چونکہ منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے تو مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بھی میں نے اگر یہ نہیں ہے کسی بھی صرف اسی بنا پہ کہ جی میری بیوی بوڑھی ہو رہی ہے تو میں دوسری شادی کر لوں. کیا مطلب؟ مردوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ ساری عمر خود رہیں گے؟ خود اتنی ان کی توند نکلی ہوتی ہے، گنجے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو چاہیے کیا ہوتی ہے 20 سال کی لڑکی چاہیے ہوتی ہے. اچھا، ایک کچھ ٹھیک ہے، آپ کے جذبات کا اظہار ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ لائل ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
پہلے تو ڈیفینیٹلی اگر جیسے ابھی آپ نے کچھ کلمات کہیں تو چند کلمات تعریف کے بھی کہہ دیں. ہاں ایسا ہے, میں نے مردوں کو دیکھا جب میں صبح اٹھتی تھی, میں کالج جاتی ہوں, ابھی بھی کام پہ جاتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کہ مرد جو ہوتے ہیں مطلب انہوں نے سلپری ڈریس پہنے ہوتے ہیں اور اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, ایون اب کچھ اپنی بیویوں کو بھی ڈراپ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, چھٹی والے دن بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں, مرد اگر اچھا ہے تو اس کے لیے اچھی عورتیں ہیں. اچھا, لیکن جہاں پہ مرد غلط کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کیسے رو سکتا ہے کہ ہمیں اچھی عورت نہیں ملی ہے. اور اگر عورت بے وفا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ عورت بلا وجہ سے بے وفا نہیں ہوتی, کیونکہ میں خود عورت ہوں, لیکن میں نے بھی کئی جگہ پہ بے وفائی کی ہے. بلا وجہ بے وفائی نہیں کرتی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. یا تو عورتوں سے ان کی پسند نہیں پوچھی جاتی, کسی کے ساتھ بھی شادی کر دی جاتی, عورت چپ کر کے کر دیتی ہے, شادی کر لیتی ہے, لیکن پھر بعد میں جو ہوتی ہے وہ جو ہے اسٹیپ لیتی ہے, وہ بات کو دل میں رکھتی ہے. اس معاملے میں عورت سے زیادہ قصوروار تو اس کے ماں باپ ہیں, انہوں نے اکسایا. عورت نے جب بتا دی میری پسند یہ ہے, تو میرے خیال سے ماں باپ کو احترام کرنا چاہیے پسند ناپسند. اچھا, بریک اپ میں پہل کون کرتا ہے؟ جنوں چنگا چانس مل جائے پہلے. مجھے تو خود اچھا چانس مل جائے میں خود بریک اپ کر دیتی ہوں. چلیں یہ ٹھیک بات ہے, جس کو اچھا چانس مل جائے اس کو بے وفائی نہیں کہتے, اس کو ہجرت کہتے ہیں. جب مرد کماتا ہے, یہ ایک پرسیپشن ہے, یہ جنرلائز بات ہے, یہ مطلب ہر جگہ پہ فٹ نہیں ہوتی, لیکن میں جنرلائز بات کر رہا ہوں کہ جب مرد کماتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلی دفعہ اس کے بچے, اس کی بیوی آتی ہے. لیکن ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ مختلف کیسز میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورت کمانا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنی آزادی کا سوچنا شروع ہو جاتی ہے, انڈیویجولیٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے, وہ ایک آزاد معاشرے میں یا آزاد حیثیت سے رہنا کا سوچنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ مرد جب کماتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی بیوی اور بچے ضرور ہوتے ہیں, لیکن ایک حاکمیت ہوتی ہے. عورت نے کیا پہننا ہے, عورت کے نیل بڑے ہوں گے چھوٹے ہوں گے, بال لمبے ہوں گے چھوٹے ہوں گے, وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے کب جائے گی, ماں باپ کے گھر جائے گی, کب واپس آئے گی, سب کچھ جو ہوتا ہے نا, مرد خود کو حاکم تصور کر کے اس عورت کی پسند ناپسند ختم کر دیتا ہے. پیسے دیتا ہے اچھا, لیکن اس کا جینا حرام کر دیتا ہے. اچھا, اسے مار بھی سکتا ہے. کہا جاتا ہے جی مرد جو باہر کا فرسٹریشن کہاں پہ نکالیں, بیوی پہ نکالیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہوتا ہے. عورت بھی گھر میں اتنا ہی کام کر رہی ہوتی ہے. مرد اگر صبح 9 بجے آفس جاتا ہے تو عورت 6 بجے اٹھتی ہے اپنے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے لیے, پیچھے اپنی ساس سسر کو بھی سنبھال رہی ہے, دیور جیٹھ وغیرہ انہیں بھی سنبھال رہی ہے, اپنے شوہر کو کر رہی ہے, دوپہر کا لنچ تیار کر رہی ہے, بچوں کا ساری پرورش کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. آپ کی دھوبن بنی ہوئی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, کپڑے استری کر رہی ہے, پورے گھر کی ماسی بنی ہوئی, سب کچھ کر رہی ہے. تو پھر کہا جاتا ہے جی جب مرد آئے تو عورت بن سنور کے چھمک چھلو بن کے اس کے لیے بیٹھی ہو, اور مرد آ کے آفس کے کپڑے اتار کے گندی سی بنیان اور گندا سا ٹراؤزر پہن کے اپنے بال بکھیر کے تو اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس کو خود جو ہے وہ کہتے ہیں نا پار رشید بنا ہوتا ہے, اور اس کو چاہیے کترینہ کیف گھر میں اچھلتی کودتی. یعنی کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ دونوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اپنے پارٹنر کے لیے. ایگزیکٹلی, عورتیں بولتی نہیں ہیں, بٹ عورتوں کو بھی پارشید کی بجائے جو ہے نا وہ شاہ رخ خان ہی اچھا لگتا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مرد جو ہے ان کی توندے اندر ہو, ان کے سر پہ بال ہو, ان کی بغلوں کے بال جو ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے. ہمارے یہاں پہ مرد ایسا نہیں کرتے ہیں, گندے مندے حلیے کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں بس ہم کما رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اب بیوی جو ہے ہمیں وہ 20 سال کی چاہیے, خود چاہے وہ جسے کہتے ہیں نا آدھی ٹانگیں ان کی قبر میں ہو, تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں پھر جب عورتوں کو موقع ملتا ہے, جب عورت کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کما خود رہی ہے, گھر کے کام بھی خود کر رہی ہے, تو پھر وہ کیوں نہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے خود ہی گزارے, وہ مرد پہ کیوں خرچ کرے. اچھا میم, ایک اچھے مرد کی کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں اور ایک اچھی عورت کی کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں؟ اچھا مرد جو ہوتا ہے نا وہ عورت کی عزت کرتا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. کمانا, لا کے دینا, یہ وہ یہ سارے سین چل جاتے ہیں, کہیں عزت کرتا ہے اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں نا دوسری شادی کیوں کر لی اور کہ جی پیار ہو گیا, تو اس کا مطلب وہ بے وفا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جس کے ساتھ ایک کے ساتھ ہوتا ہے, عورت اگر ایک مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے تو مردوں کو کیا مسئلہ ہے. عورت کی اچھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بے وفا نہیں ہوتی. اچھا, ایک ورکنگ وومن جو ہے وہ اچھی ماں, اچھی بیوی کے طور پہ
किरदार को निभा सकती है। एग्जैक्टली और निभाती हैं। लेकिन एक मर्द की बात की जाए तो वर्किंग मैन तो बन जाता है, लेकिन वो घर में अपनी बीवी के साथ नहीं करता। अगर मियाँ बीवी दोनों काम कमा रहे हैं तो फिर बीवी घर वापस आके सिर्फ किचन का काम क्यों न करे, घर की सफाई वगैरह भी करनी है, वो सिर्फ औरत क्यों करे, मर्द क्यों नहीं कर सकता? उसके साथ ही कमा रहे हैं ना, बराबरी है ना, तो वो भी करे। औरत बच्चे पैदा करी है, पाल भी उन्हें खुद ही रही है, ऐसा क्यों है? मर्द क्यों नहीं पाल सकता साथ? औरत पैम्पर चेंज करी अपने बच्चे का, तो मर्द को क्या है? अच्छा, औरत जो है वो उस पे मर्द जो है वो हाथ भी उठाता है, उसकी फैमिली को भी बुरा कहता है, तो इस पे औरत को क्या करना चाहिए? खुला। सबसे अच्छी बात यह है किसी जानवर के साथ रहने की बजाय खुला ले लेनी चाहिए। हाथ उठाना तो जैसे कहते हैं ना रेड लाइन है, और अच्छा। औरतें कहती हैं ना जाहिल किस्म की हैं। जाहिर है उन्हें पता है कि ना तो वो पढ़ी लिखी है और ना ही वो कुछ कमा सकती, कहनी मारदा था प्यार भी करता है ना। अबे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। खुद पे किसी को भी हाथ नहीं उठाने देना चाहिए। और कोई आपको क्योंकि एक बार मर्द का हाथ उठ जाए तो फिर वो रुकता नहीं। कहा जाता है जी औरत ज़बान चलाती है, औरत क्यों ज़बान चलाएगी? औरत को ना मजबूर करो कि आप करो। औरत को कहा जाता है कि वो कंप्रोमाइज़ के, मर्द जितना भी जैसा भी कमा के लेके आ रहा है उसमें कंप्रोमाइज़ करे, और मर्द को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार आपकी ज़िंदगी में वाक़यात हुए होंगे, कुछ हादसात हुए होंगे, कभी ऐसा वाक़या हुआ है जब आपके दिल को बहुत इत्मीनान पहुंचा कि यार ये काम मैंने ज़िंदगी में बड़ा अच्छा किया है, या कोई ऐसा काम जो आपको लगे यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था तो बहुत से काम है जो मुझे नहीं करने चाहिए था। जैसे बदोबदी में मुझे काम नहीं करना चाहिए था और मैं नहीं करना चाहती थी, और अच्छा। इस तरह से फेमस नहीं होना चाहती थी, बट हो गया। और मुतमिन बहुत से काम हैं छोटे छोटे, मैं दूसरों के काम आती हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और जानवरों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। उस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बच्चे मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी के काम आ। अच्छा, आखिरी सवाल, हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर एक खातून भी रही हैं, अगर आपको कभी मौका मिल जाए पॉलिटिशियन बनने का और इस स्टेज पे चले जाएं, तो आप कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाएंगी कि ये चीज़ मैं तब्दील कर दूंगी, ये कर दूंगी, ये कर दूंगी? सबसे पहले जो रेपिस्ट होते हैं इनको तो मैं सरेआम फांसी दूंगी। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ। ये बच्चों के साथ, औरतों के साथ रेप होता है और फिर फ़ौरन सज़ा नहीं देते हैं और चुप कर जाते हैं। हमारा कानून इतना कमज़ोर है जिसकी वजह से उनको शय मिलती है। और मज़ीद अब तो कहते हैं बच्चों और औरतों से बात मुर्दों और जानवरों तक पहुंच चुकी है। इस पे मैं सबसे पहले जो है ना सख्त एक्शन लूँगी, ठीक है। दूसरा जो ये है डोमेस्टिक वायलेंस, इन पे भी मैं एक्शन लूँगी, ये एक नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ है। और इसके अलावा तालीम बहुत अहम है। तीसरी एक चीज़ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, गदागर फ़कीरों से बहुत चिढ़ है मुझे। अच्छा। मैं पूरे पाकिस्तान से इस चीज़ को ख़त्म कर दूँगी। माशाल्लाह, आपके बड़े अच्छे मोटिव्स हैं कि आप फीमेल्स को प्रोटेक्शन देंगी, उसके बाद गुर्बत को ख़त्म करेंगी, तालीम को आम करेंगी। अच्छा, एक हमारा लास्ट सेगमेंट छोटा सा है, मैं ना 4-5 शख्सियात का नाम लूँगा, आपने उनके बारे में एक एक जुमला कहना है। आपको सियासत के हवाले से लोगों से आओ है ना? बहुत कम। अच्छा, नाम लेते हैं कि मरियम नवाज़। बहुत प्यारी है और मुझे पसंद है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी के तौर पे उभरी है। बिलावल भुट्टो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। बहुत प्यारा सा, वो मुझे अच्छा लगता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बहुत नागवार, वो कैसे भी है, उर्दू नहीं आती है, कोई भी है, वो अल्लाह ताला ने बनाया। जब हम मजाक उड़ाते हैं तो इट्स मीन कि हम रब की कारीगरी में नुक्स निकाल रहे हैं। इमरान खान। जब आएगा इमरान मैं इमरान खान को पहले सपोर्ट करती थी, अब नहीं करती हूँ, बट अच्छा है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं, इमरान खान का तो ये होता है कि जब उसका नाम लेते हैं कि लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो आपके साथ ऐसा सीन नहीं था? नहीं, वो पहले था, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, लेकिन फिर मुझे कहीं पे लगा कि मतलब
جو سپورٹ کرتے ہیں نا پی ٹی آئی کو، میں خود بھی سپورٹ کرتی تھی، میں بہت بدتمیز ہو گئی تھی. ہم مخالف جو جماعت ہے، یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے نہیں کہا، لیکن کہیں نہ کہیں پہ جو کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو بدتمیز ہو گئی تھی میں بہت زیادہ. ہم دوسری مخالف جو ہیں پارٹی کی عورتیں ہیں، جتنی بھی مخالف ہیں، ان کے کردار کشی کرنا، فوٹوز ایڈٹ کرنا، ویڈیوز ایڈٹ کرنا، تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں کچھ زیادہ ہیں. تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی ناگوار لگتی ہے، اور پھر میں نے پی ٹی آئی کو گڈ بائی کہہ دیا. اپنے سننے والوں کو کوئی پیغام؟ خوش رہو اور دوسروں کو خوش رہنے دو. زندگی صرف ایک ملی ہے، یقین مانیں زندگی میں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دل کرتا ہے وہ کرو، کیونکہ جب آپ مرنے لگیں گے نا، تب آپ اکیلے مریں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں مرے گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھا ٹائم دیا. جزاک اللہ جی.